ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے پاک نام سے نویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے تکبر کیا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور بضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تم ضرور بضرور ہمارے دین میں واپس پلٹ آؤ گے۔ شعیب نے کہا، اور کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ قوم شعیب نے جب محسوس کیا کہ شعیب علیہ السلام کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں اور دوسری طرف اقتدار انہی کے پاس ہے، تو انہوں نے قوت کے ذریعے پیغمبر کو خاموش کرانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے جلا وطنی یا پہلے دین میں واپسی کی دھمکی دی۔ پھر فرمایا، یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دی ہے، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو ہی سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر سے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیں، یعنی پھر سے دوبارہ سے دوسرے دین میں کیسے پلٹ جائیں۔ پھر فرمایا، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم میں سے جن سرداروں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا، یقیناً اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے تب یقیناً تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا، پھر انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوئے تھے۔ اہل مدین پر عذاب کے بارے میں قرآن کریم کی بعض دوسری آیات کو اگر جمع کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ 3 طرح کا عذاب آیا تھا۔ ایک تو زلالہ، صیحہ اور رجفہ، یعنی ان پر پہلے ایک بادل چھا گیا تھا جس میں سے آگ، شعلے اور چنگاریاں نکالنے لگی، اور پھر اس کے بعد ہولناک اور جگر خراش کرک قسم کی آواز پیدا ہوئی، اور اسی دوران نیچے سے زلزلے نے آ لیا۔ اس طرح وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے۔ اس حال میں انہوں نے اوندھے پڑ کر اپنے سینوں کو زمین سے چمٹا رکھا تھا تاکہ انہیں اس عذاب سے کم تکلیف محسوس ہو۔ اور رہے شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بستی سے نکل جانے کا حکم دے دیا تھا، یعنی شعیب علیہ السلام کے نکلنے کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا گویا وہ اس میں رہے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ جب قوم شعیب کو عذاب نے پکڑا تو لذتوں کی دنیا سے ہلاکت کے گڑھوں میں منتقل ہو گئے۔ پھر فرمایا، سو شعیب ان سے واپس لوٹا اور کہا، اے میری قوم، بلا شبہ یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو میں انکار کرنے والے لوگوں پر کیسے افسوس کروں۔ رکوع نمبر 2 ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو تنگی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس لیے مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ان کا دل
نرم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں اس قدر بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ ساتھ فرماتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل جھک جاتے تھے۔ یہ مسلم کی 6572 نمبر روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور منافق کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ وہ نہیں جانتا اس کے مالک نے اس کے لیے اسے باندھا ہے تو کیوں، اور اگر چھوڑ دیا ہے تو کیوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم نے بدحالی کی جگہ خوشحالی کو بدل دیا، حتیٰ کہ وہ خوب بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا بلا شبہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے، تو ہم نے ان کو اچانک اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ سوچتے نہ تھے۔ آیت میں کافروں اور اللہ تعالیٰ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ ابو یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے بھلائی ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی حاصل نصیب ہوتی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اس میں اجر ہے۔ اور اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے بہتر ہے کہ صبر بھی بجائے خود نیک عمل کے باعث سے اجر ہے۔ یہ مسلم کی 7500 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر یقیناً بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا سورہ روم میں، ظاہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ پھر فرمایا، افامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، تو کیا بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ پانے والے غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی چالوں کا احساس تک نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی کاموں میں گم رہتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبائر کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کے مکر سے بے خوف ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، اور جو دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے اولم یہدی للذین یرثون الارض، اور کیا ان لوگوں کی جو پہلے باشندوں کے بعد زمین کے وارث بنتے ہیں، اس بات نے رہنمائی نہیں کی کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تو وہ نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تلک القری نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ ترمذی کی 3334 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ تو عہد کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر الذہب تھی، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بیماری کی وجہ سے نہیں، سفیدی کی وجہ سے چمکا تھا، جیسے کہ بجلی کے قمقمے روشن ہوتے ہیں۔ رکوع نمبر 4 ہے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا، یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے۔ تو جادو کی بات اس دور میں بھی اتنی زیادہ تھی، اور آج اگر ہم دیکھیں تو آپ کو عامل جادوگر اور اس طرح کے آپ کو پوسٹرز لگے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ کہ محبوب آپ کے قدموں میں، اور یہ پڑھ کے اور سن کے سب ہنس دیتے ہیں، لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ دین سے دوری اور ان چیزوں کو کتنا زیادہ عام کیا جاتا ہے، اور لوگ کس قدر مس گائیڈ ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا، یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟
انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، یأتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئے۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کچھ صلہ ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو۔ پھر جب انہوں نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو، تو اچانک وہ نگلنے لگا جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے۔ سو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا۔ تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے بادشاہ پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا تم اس سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے ہو کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تو ایک سازش ہے جو تم نے شہر میں کی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تم بہت جلد ہی جان لو گے۔ فرعون کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی حکومت میں کوئی بھی ایمان قبول کرنے کے لیے خود مختار نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے شعور میں اگر کوئی حرکت پیدا ہو تو بھی اجازت لینی چاہیے، اور یہ کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی عقیدہ یا یقین بھی نہیں رکھ سکتے، اور یہ کہ فرعونیت جاہل اور غبی ہوتی ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرعونیت انتہا پسند ہوتی ہے اور اپنے اقتدار کے بارے میں حساس ہوتی ہے، اور فرعونیت کے شکار ہونے والی قومیں پستی کا اور ذہنی اور عقلی پسماندگی کا شکار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ زخرف کی آیت نمبر 54 ہے۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 124 ہے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں، اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفا دینا کہ فرما بردار ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دیجیے۔ اے ہمارے رب، اس امتحان میں جان جانے کا خطرہ ہے اور صبر کے سخت محتاج ہیں۔ ہم پر صبر انڈیل دیجیے تاکہ ہمارے دل مضبوط اور مطمئن ہو جائیں اور دل سے بے یقینی نکل جائے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی مانگتے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے، وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر یقیناً قابو رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے فساد پھیلایا اور خوب اس طرح سے کام کیے اور لوگوں کو دین سے روکا، اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دین سے کس طرح سے لوگوں کو مساجد سے روکا جاتا ہے، اور مساجد میں جو یہی کہا جاتا ہے کہ زیادہ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی عبادت سے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں شعور بیدار ہوا اور لوگوں نے دوبارہ مساجد کا رخ کیا، اور اب بھی حرم کے بارے میں آتا ہے کہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں الحمدللہ، اور
جو ایس او پیز جو تھے سارے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور حرم جو ہے وہ مکمل طور پر پرانی حالت میں آ گیا، الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، تو انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی، اسی سے مدد مانگنے کی اور اسی پر بھروسہ کرنے اور صبر کرنے کی نصیحت کی، اس لیے کہ ہر حال میں مومن کا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ جس کا معین و مددگار اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہر حال میں مدد مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ رکوع نمبر 6 ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ تو جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کی نحوست ٹھہراتے جو اس کے ساتھ تھے سن لو یقیناً ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ چھوت چھات ہے، نہ الو ہے، اور نہ سفر۔ بخاری کی 5770 نمبر روایت ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کی کہ نحوست کی بات ہے، چھوت چھات کی بات ہے، تو کسی سے کوئی چیز لگتی نہیں اور نہ کوئی منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی بدشگونی ہوتی ہے، سب کی جو ہے وہ ایسی ہی باتیں ہیں، ایسی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ جیسے کہ ہمیں ایک اور روایت میں بھی ملتا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، یہ 3 دفعہ فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے۔ تو توکل اللہ پہ تھوڑا سا بھی وہم کہیں سے بھی آ رہا ہے تو اللہ کی ذات پہ اگر توکل ہے تو وہ فوراً ہی رفع دفع ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا اور انہوں نے کہا کہ تم ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ تم ہم سے اس کے ساتھ جادو کرو تو ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توسط سے بہت سارے عذاب بھیجے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، لیکن وہ متکبر لوگ تھے، اور جب ان پر کوئی عذاب آ پڑتا تو کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جو اس نے تمہارے ہاں عہد کر رکھا ہے، یقیناً اگر تم ہم پر سے یہ عذاب دور کر دو تو ہم ضرور تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے ایک وقت عذاب کو دور کر دیتے جس کو وہ پہنچتے والے ہی تھے تو اچانک وہ عہد کو توڑ دیتے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ بلا شبہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے انہیں ہم نے اس زمین کے مشرقوں اور اس کے مغربوں کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی کیونکہ انہوں نے صبر کیا
اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو محلات وہ بناتے تھے اور جو عمارتیں وہ بلند کرتے تھے۔ کعب احبار نے کہا، اللہ تعالیٰ نے شام کو فرات سے عریش تک برکت دی۔ اس بات کی تائید ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوتی ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور سلیمان کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 ہے۔ پھر فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتارا تو وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں پر چمٹے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا جیسے ان کے کچھ معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، یقیناً تم لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ بلا شبہ برباد کیا جانے والا ہے وہ کام جس میں یہ مشغول ہے، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے لیے میں کوئی ایسا معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی ہے؟ اور جب ہم نے آل فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا کی، تم پر شکر واجب تھا، پھر کس طرح تم اس کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کیسے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ رکوع نمبر 7 ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کی اور ہم نے ان کو 10 راتوں سے پورا کیا۔ سو اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتیں مکمل ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ پھر فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت کے لیے آیا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو، سو اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا تو عنقریب تم مجھے دیکھ لو گے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا اس نے کہا، تو پاک ہے، میں نے تجھ سے توبہ کی اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جواب دیا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی تم میرے دیدار کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس طرح بنایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے اندر یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، نہ قدرت رکھی ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا ہے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، آیت نمبر 103۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے، اور رب العزت نے فرمایا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ یہ سورہ قیامہ میں ہے۔ پھر فرمایا، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے، سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے تختیوں میں
اس کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو ان کو قوت سے پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان کی اچھی باتیں پکڑے رکھیں، جلد ہی میں تجھے نافرمانوں کے گھر دکھا دوں گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو پکڑنے کی بات کی ہے کہ مضبوطی سے اس چیز کو تھامنا ہے اور اس کی اچھی باتیں پھیلانی ہیں، اس کی ترغیب دلانی ہے اور نصیحت کرنی ہے لوگوں کو، اور برائی سے ڈرانا ہے، جو کہ اس میں شریعت ہے، احکامات ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق و آداب ہیں، حلال اور حرام کی باتیں ہیں۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو ترقی کرنے کے لیے تو بہت وقت لگتا ہے، بہت اس میں کام سب کر رہے ہیں، ایٹمی پاور حاصل کر لی اور اتنی تحقیق اور اتنا اپنا وقت لگایا کہ ایک وائرس کو مائکروسکوپ سے دیکھ کر اس کی ویکسین بھی بنا لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن سچائی کا پروگرام کی طرح۔ تو اس کو کون پروموٹ کرے گا، اس کو لے کے آگے کون چلے گا؟ اس کے لیے اپنا وقت لگانا ہے، اس کے لیے اپنا سارا کچھ صرف کرنا ہے۔ تو جو ذہن ہے، جو کہ بہترین ذہن ہے، جو اتنی آگے ترقی کرتے ہیں، تو وہ اگر اس کے اوپر اپنا وقت لگائیں تو وہ کہاں سے کہاں دین کو پھیلا دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان قریب میں اپنی آیات سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق بڑے بنتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی دیکھیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس کو اپنا راستہ نہ بنا لیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں اس کو راستہ بنا لیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے کہا، ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو متکبر آدمی جس چیز کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اس کو اپنی ذاتی مطالبات اور خواہشات کے سوا کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے مل رہا ہے۔ متکبر کو کچھ بھی ملتا ہے تو وہ خیال ایسا رکھتا ہے کہ جیسے اسے ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی اتنا متکبر ہوتا ہے وہ، شکر ادا کرنے کی اسے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ غافل رہتے ہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی اور اس کی کامیابیاں دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، جیسے زہریلی گھاس کھا کر کوئی بظاہر جانور موٹا نظر آنے لگتا ہے حالانکہ وہ مرنے والا ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے، وَاتَّخَذَ قوم موسیٰ من بعدہ، اور موسیٰ کے بعد قوم موسیٰ نے اپنے زیوروں سے بچھڑا بنا لیا۔ ایک جسم تھا جس میں گائے کی آواز تھی، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بولتا بھی نہیں اور نہ وہ راستہ بتاتا ہے، اور اسے انہوں نے پکڑ لیا اور وہ تھے ہی ظالم۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں اتنی شدید بات ہے کہ انہوں نے شرک کیا اور بچھڑے کو معبود بنایا اور اس کی پوجا کی، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی۔ تو انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنی چاہیے
اور جو حالات چل رہے ہیں اور جیسے بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول کریں اور سب مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں۔ پھر فرمایا، اور جب موسیٰ غصے سے بھرے ہوئے افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اس نے کہا، تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی؟ اور اس نے تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور سے بنی اسرائیل کے پاس واپس بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ بہت غصے میں تھے، شدید افسوس کی حالت میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی قوم نے جو ہے وہ حق میں، اصل میں وہ بہت زیادہ خیر خواہ تھے اپنی قوم کے لیے اور شفیق بھی تھے، اور دین کے معاملے میں وہ غیرت مند بھی بہت تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری جانشینی کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر غصے ہوئے نا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا دیکھا تو انہیں ایسا گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ ہارون علیہ السلام نے اصلاح کے سلسلے میں کوتاہی برتی ہے، اسی لیے انہوں نے غصے میں آ کے تختیاں پھینک دی۔ مگر بعد میں پھر انہوں نے جب غصہ ان کا ہلکا ہو گیا تھا تو انہوں نے وہ اٹھا لی تھی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیات میں، قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ نے کہا، ہے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم۔ یقیناً جن لوگوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت پہنچے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آئے، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان پر قابو پا لیتا ہے تو اسے اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اور جب وہ خاموش ہو جاتا ہے تو انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو غصے سے تختیاں جو ہیں وہ پھینک دیں، اور جب غصہ خاموش ہو گیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا لیں۔ پھر فرمایا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے چنے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمیں ایسے کلام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے؟ یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بخشنے والوں میں سب سے بہترین ہے۔ تو یہاں یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا مانگتے ہیں۔ امتحانی واقعات ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے غافل نہیں ہوتے، جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے ہے اور ان حالات سے انہوں نے گزرنا ہے۔ یوں وہ ان واقعات سے اپنے لیے سبق اور رہنمائی لیتے ہیں۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ
اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ یقیناً ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے ہیں۔ مسلم کی 6975 نمبر روایت ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوتے ہیں۔ سو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت تورات میں آئی ہیں ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بالکل بعض وہی صفات آئی ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، جیسے کہ اے نبی ہم نے تمہیں گواہ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھ قوم کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تم میرے بندے اور میرے رسول ہو، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، تم نہ بدخو ہو نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ میرا بندہ اور رسول ہے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لے گا بلکہ معاف اور درگزر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرے گا جب تک ٹیڑھی شریعت کو اس نے سیدھا نہ کر لیا، یعنی لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہنے لگے۔ اس کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو بینا، بہرے کانوں کو شنوا، پڑے ہوئے دلوں کے پردے کھول دے گا۔ یہ بخاری کی 2125 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً دین آسان ہے۔ یہ بخاری کی 39 نمبر روایت ہے۔ رکوع نمبر 10 ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ کہہ دیں اے لوگوں، یقیناً میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ ذات جس کے لیے بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہے ایمان لے آؤ، جو اللہ تعالیٰ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک ایسا گروہ بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کو وحی کی کہ پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلویٰ اتارا۔ پاک چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں پر ہی وہ ظلم کرتے تھے۔ جب 12 قبائل کے درمیان پانی کو تقسیم کروایا گیا اور ہر ایک کے لیے اس کا چشمہ مقرر کروا دیا گیا تو انہوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ پانی کی وجہ سے ضروریات بھی پوری ہو گئیں اور تھکاوٹ بھی ان کی دور ہو گئی، اور من شہد کی طرح میٹھا ہوتا تھا، وہ شبنم کی طرح رات کو درختوں پر گرتا تھا، اور سلویٰ معروف آسمانی پرندے جن کا گوشت بہت لذیذ تھا۔ پھر فرمایا
اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے بھی چاہو، اور کہنا کہ ہمیں بخش دے اور دروازے میں جھک کر داخل ہونا تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف سے بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے جو وہ ظلم کرتے تھے۔ رکوع نمبر 11 ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ سب یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جبکہ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں سر اٹھائے ان کے پاس آ جاتی تھیں، اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہیں آتی تھیں۔ ہم نے ایسے ہی ان کی آزمائش کی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سب کے دن میں بنی اسرائیل کی آزمائش تھی، سب کے دن مچھلیاں ساحل کے قریب آ جاتی تھیں، اس طرح شکار آسان ہو جاتا تھا، مگر وہ مچھلیاں پکڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہفتے کے دن شکار ان پر حرام تھا۔ جب ہفتہ نہ ہوتا تو مچھلیاں بھی قریب نہ آتی، یوں 6 دن میں شکار کرنے کا موقع نہ رہا۔ ہفتے کا دن جو ممنوع تھا وہی اب شکار کے لیے باقی رہ گیا۔ یہود نے ہیلے کے ذریعے حرام کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہفتے کے دن شکار نہ کرتے مگر سمندر کا پانی کاٹ کر اپنے حوض میں لے آتے، یوں ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے ساتھ ان کے حوض میں آ جاتیں۔ اس کے بعد وہ حوض کا منہ بند کر کے مچھلیوں کی واپسی کا راستہ روک دیتے، پھر اگلے دن اتوار کو وہ جا کر پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح وہ ایک حرام کام کو حلال کر کے اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت عذاب، انہوں نے کہا تمہارے رب کے حضور معذرت کے لیے اور شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ یعنی یہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بات ہے کہ جو لوگ منع کرتے تھے ان کو، تو یہاں پہ دوسروں کو نصیحت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن معقول عذر پیش نہیں کر سکتے، اور اگر ہم نصیحت کریں گے تو ممکن ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، اس لیے کہنا نہیں چھوڑنا۔ پھر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکا کرتے تھے، اور ان کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی خواہش پرستی کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں قیامت تک ان کو ضرور ایسے لوگ بھیجتے رہیں گے جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں، یعنی یہودیوں کو۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل الخوار ہی رکھا اور وہ لوگوں سے دبے ہی رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے یہودیوں میں سے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے جو چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ یہ مسلم کی 405 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کر لیں، مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپ جائے گا تو درخت یا پتھر کہے گا اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر دے۔ البتہ غرقت کا درخت ایسا نہ کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے۔ یہ مسلم کی 396 نمبر روایت ہے۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسرائیل میں زیادہ تعداد کن درختوں کی ہے؟ غرقت. پھر فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان کے بعد ناخلف لوگ جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اس حقیر دنیا کا مال و متاع سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اور اگر ایسا ہی مال و متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اس کو بھی لے لیں۔ کیا ان پر کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی اور بات نہ کہیں گے، اور انہوں نے پڑھ رکھا ہے جو بھی اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ہی ان کے لیے بہترین ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو کتاب کو سنجیدگی کے ساتھ قبول کرنا، کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنا، اور کتاب میں پختگی حاصل کرنا اور اطمینان کے ساتھ اسے حاصل کرنا۔ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کے سارے کا سارا عمل بھلائی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو جو لوگ اپنی نیت، قول اور عمل کی اصلاح کرتے ہیں، یعنی اپنے دل، زبان اور اعضاء کے اعمال کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ آیت اور اسی نوعیت کی دوسری آیات اس پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا، جو جتنا صالح ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ رسولوں کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا دیا گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ ان پر واقعتاً گرنے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑو، اور جو بھی اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ رکوع نمبر 12 ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان کی جانوں پر انہیں گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم تو یقیناً اس سے غافل تھے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ساری روحیں نکالیں جو کہ قیامت تک آنے والی ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی، یعنی ہم سب نے یہی کہا تھا، ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن ایسی ہو، یعنی ہم نے تم سے اقرار کروایا تو تم نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا رب ہے، اور یہ اقرار ہم سے اس وقت کروا لیا گیا تھا، اور آج ہمارے لیے جو ہے وہ حجت باقی نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ کی حجت ہم سب پر تمام اور قائم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تم کہو کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا؟ اور ہم آیات ایسے ہی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، اور انہیں آپ اس شخص کی خبر پڑھ کر سنا دیں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔
یہ ایک مشہور اسرائیلیوں کا ایک بزرگ تھا، مگر اسے نبی کہنا غلط ہے۔ وہ شخص علماء بنی اسرائیل میں سے تھا جو مستجاب الدعوات تھا۔ نازک موقعوں پر اسرائیل اس کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نبی موسیٰ علیہ السلام نے اسے شاہ مدینہ کی طرف بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہ مدین کی طرف بھیجا۔ اور یہ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا اس کو، تو وہاں کے بادشاہ نے اسے جاگیر عطا کر دی اور اپنا ہم نوا بنا لیا، اور اس نے پیغمبر کا دین چھوڑ کر بادشاہ کا دین اختیار کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا علم دیتے ہیں تو وہ اس میں سے نکل جاتا ہے، اور شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور شیطان اپنے پیچھے لگا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے علم کا لباس دیا، موقع فراہم کیا، ہدایت دی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور بلندیوں تک پہنچ جائے۔ وہ اس ماحول سے جہاں سے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا نکل بھاگا، ایسے جیسے کوئی اپنے لباس سے نکل جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کے لیے فرمائی ہے، اور اس آدمی کے علاوہ جو بھی ایسا کرے گا وہ بھی اس کے زمرے میں آئے گا۔ پھر فرمایا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ تو اس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر آپ اس پر بوجھ ڈالیں تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دیں تو بھی وہ زبان نکالے ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، لہٰذا آپ ان کو واقعات بیان کر دیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہاں پہ جو بات ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور جذبات اور دنیا کے مقاصد کی طرف مائل ہو گیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے اپنی خواہشات کے پیچھے اپنے رب کی اطاعت چھوڑ دی۔ اس نے دنیاوی اور عارضی مفاد کی خاطر اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اور اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور دامن جھاڑ کر اس سے ایسا الگ ہو گیا جیسے کوئی سانپ اپنے چمڑے کے خول سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو علم اور ہدایت کے دائرے سے قدم نکال کر خواہش کے پرستار بن جاتے ہیں۔ وہ بھی کتوں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور دنیا کی مصلحتوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا، سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے سو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے اکثر کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے لیے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے لیے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے لیے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔ کل انعام کی بات ہے، چوپایوں کی طرح جو عقل نہیں رکھتے، یعنی انہوں نے عقل کے فائدے کو کھو دیا، وہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کافی چیزیں باقی چیزوں کے مقابلے میں قابل ترجیح نہیں ہوتی، یعنی کہ جانور آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود فہم حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ بھی دیکھنے کے باوجود ایمانی دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کان دیے تھے، لیکن جانوروں کی طرح سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ دل و دماغ اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن دل و دماغ سے بھی وہ کام نہیں لیتے۔ اور جانور تو اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے، لیکن انسان تو مجبور نہیں ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اور اس اعتبار سے وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔
پھر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانتے، اور میں انہیں مہلت دوں گا، بلا شبہ میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر میں کوئی جنون نہیں ہے، تو وہ بس صاف صاف ڈرانے والے کے سوا کچھ نہیں۔ قریش کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ تھا کہ وہ آپ پر الزام لگاتے۔ یوں تو اور بھی بہت سارے الزامات تھے، لیکن جنون کا الزام انہوں نے مؤثر ثابت کر کے لگایا، نعوذ باللہ۔ اور قرآن حکیم نے یہ دلیل دی ہے کہ وہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو عربوں کے اسلوب سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن کریم نے غور و فکر کی دعوت دی کہ آپ کے حالات اور مجنون کے حالات میں فرق ہوتا ہے۔ جسے صادق اور امین کہتے رہے ہو تو وہی ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وہ تو حق اور صداقت کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو غفلت سے بیدار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعتاً قریب آ چکا ہو، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، آپ کہہ دیں یقیناً اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کے سوا اسے کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ حادثہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہے، تم پر وہ اچانک ہی آئے گی۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی پوری تحقیق کرنے والے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کتاب سنت میں تو قیامت قائم ہونے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں جنگ نہ کریں گی۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اور یہاں تک کہ بہت سے جھوٹے دجال بھیجے جائیں گے، تقریباً 30 دجال۔ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور زمانہ قریب ہو جائے گا، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، اور یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا، لیکن جس کے سامنے وہ پیش کرے گا وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر عمارات بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کاش میں بھی اس جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا، بس جب وہ اس طرح طلوع ہو جائے گا تو لوگ دیکھ لیں گے کہ سب ایمان لے آئیں گے،
لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو، اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں، اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے، نہ لپیٹ پائے ہوں گے کہ اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے کھا بھی نہ پائے گا کہ قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی، اور ایک اپنا لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا اور اسے ابھی کھایا بھی نہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری کی 7121 نمبر روایت ہے۔ آپ کہہ دیں میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف تک نہ ہوتی۔ نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نذیر ہوں، صرف دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے ڈراتا ہوں اور ان اعمال کے بارے میں تنبیہ کرتا ہوں جو ان سزاؤں کا سبب بنتے ہیں، اور سزاؤں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں بشر ہوں، جلدی اور دیر سے ملنے والے ثواب کی خوشخبری سناتا ہوں، اور ان اعمال کو واضح کرتا ہوں جو دنیا اور آخرت میں فلاح کا باعث بننے والے ہیں۔ رکوع نمبر 14 ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کی طرف سکون پائے۔ پھر جب اس نے اس بیوی کو ڈھانپ لیا تو اس نے ایک ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ عطا کیا تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جب وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی تو وہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، یعنی وہ حالت ایسی ہوتی ہے، اور شکر گزار بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم شکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تندرست بچہ عطا کر دیا تو دونوں نے اس کے لیے اس میں شریک بنا لیے جو اس نے ان کو عطا کیا تھا، بس اللہ تعالیٰ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا وہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ سب خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی وہ مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی دعوت دیں تو وہ آپ کے پیچھے نہ چلیں گے۔ تم پر برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو، یقیناً جن لوگوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، پس تم انہیں پکارو تو لازم ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں اگر تم واقعی سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس تم مجھے مہلت نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو توجہ دلائی ہے
دیکھو ان کے پاؤں نہیں ہیں کہ وہ چلتے، جبکہ تمہارے تو پاؤں ہیں، ان کے ہاتھ بھی نہیں ہیں کہ وہ پکڑتے، جبکہ تمہارے تو ہاتھ ہیں اور تم پکڑتے بھی ہو، اور ان کے کان نہیں ہیں کہ وہ سنتے ہیں، تمہارے تو کان ہیں، تم سنتے بھی ہو، تمہارے پاس قوتیں ہیں، تو بے جان اعضاء والے بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ پھر فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ اپنے آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہیں سنیں گے، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے ہی نہیں۔ آپ درگزر اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کی بات کہی ہے، العفو، جو آسان ہو، جس میں تکلیف نہ ہو اور جو تکلیف نہ لائے، اور یہاں پہ وہ اخلاق اور اعمال میں آسان ہے جس میں تکلیف نہیں اور تنگی کے بجائے آسانی ہے، جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانیاں کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ بخاری کی روایت ہے۔ پھر فرمایا، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی اکساہٹ ابھار دے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کر لیا۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ سنتے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کیا میں دیوانہ ہوں؟ یہ صحیح بخاری کی 6115 نمبر روایت ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ وہ غصے میں اتنا زیادہ انسان ہوتا ہے کہ اسے کوئی بات کی سمجھ اس وقت پہ نہیں آ رہی ہوگی۔ پھر فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسہم، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈر گئے جب انہیں شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں، پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں، اور ان شیطانوں کے بھائی انہیں گمراہی ہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو وہ کہتے ہیں تم نے کیوں نہیں منتخب کر لیا اس کو؟ آپ کہہ دیں میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یہ تمہارے رب کی جناب سے روشن دلائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت کے ظاہری الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت چاہے نماز میں ہو رہی ہو یا کسی اور وقت میں، اسے غور سے سننا اور خاموشی اختیار کرنا واجب ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام حکم ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے، وہ اسے غور سے سنے اور خاموش رہے، یہی درست ہے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَہْرِ، اور آپ اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی
اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کیا کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرنا ہے، اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ ضرور اپنے روٹین میں شامل کرنے چاہیے اور اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون، بلا شبہ جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ اعراف کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اگلی سورت سورہ انفال ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں سورت ہے، اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت کا نمبر 88 ہے۔ یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام کا ابتدائی غزوہ ہے، اور غزوہ بدر سے ہی مسلمانوں کی فتح کا آغاز ہوا تھا، اس لیے بعض صحابہ اسے سورہ بدر بھی کہتے ہیں۔ رکوع نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا تھا، اور قافلے میں تقریباً 60,000 اشرفی سامان تھا۔ اس وقت یہ خطرہ تھا کہ مسلمان کہیں قافلہ تجارت پر حملہ نہ کر لیں، کیونکہ راستہ مدینہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ قافلے کے سردار ابو سفیان نے تیز رفتار اونٹنی کے ذریعے مکہ والوں کو مدد کے لیے پکارا کہ اگر نہ آئے تو مسلمان قافلہ لوٹ لیں گے۔ مکہ میں جوش پیدا ہو گیا۔ 950 سوار جن میں 60 زرہ پوش تھے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اور لشکر دونوں میں سے ایک کی طرف بڑھنے کے لیے مشورہ لیا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ چاہتا تھا قافلے کی طرف جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ کافروں کا زور توڑا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ مکہ سے سرداروں کو نکالا اور مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر بدر میں پہنچایا، اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جن کی تعداد 313 تھی۔ اس میدان بدر کو کفر اور اسلام کے لیے معرکے کا میدان بنا دیا۔ پھر فرمایا وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ پھر فرمایا
لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے، اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں، جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا اس کو مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں پہ فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ فتح کثرت تعداد اور ساز و سامان سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے سارے معاملات کو اسباب کے ساتھ مقدر کیا ہے، اس نے اپنی حکمت سے ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے امن دینے کے لیے، اور وہ آسمان سے تم پر پانی نازل کر رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، اور تاکہ وہ مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور اس کے ساتھ تمہارے قدموں کو جما دے۔ تو یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ غنودگی، نیند کی سی کیفیت تھی جو مسلمانوں پر جنگ سے قبل طاری ہو گئی تھی۔ یہ نفسیاتی کیفیت اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا، کیونکہ انسان سو کر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا، جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، بس تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت سخت عذاب والا ہے۔ تو فیصلہ کن جنگ صرف اسلحے اور ساز و سامان پر موقوف نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی تدبیر اور اس کی مشیت فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ فیصلہ کن جنگ میں اصل متاع توکل علی اللہ ہوتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سے آہ و فریاد کرنا، اس کی طرف توجہ کر کے دعائیں کرنا، اور اس کی تدبیر اور تقدیر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ پھر فرمایا، یہ ہے تمہاری سزا، لہٰذا اس کا مزہ چکھو، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے ایک لشکر کی صورت میں ملو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھیں نہ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ نے معرکے کے دوران میدان جنگ سے فرار ہونے سے منع فرمایا۔ پھر فرمایا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے سوائے اس کے کہ وہ لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف جگہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ لوٹنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ بس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی جبکہ آپ نے پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے، اور تاکہ وہ ایمان والوں کو اچھے انعام سے نوازے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب معرکہ شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے قسمیں دے دے کر فتح و نصرت کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ پھر خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی اٹھا کر کافروں کے چہروں کی طرف پھینکی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خاک ان کی
چہروں تک پہنچا دی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے چہرے، منہ اور آنکھوں میں یہ خاک نہ پڑی ہو۔ بس اس وقت ان کی طاقت ٹوٹ گئی، ان کے ہاتھ شل ہو گئے، ان کے اندر کمزوری اور بزدلی ظاہر ہوئی، بس وہ شکست کھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ نے کفار کی طرف خاک کی مٹی پھینکی تو آپ نے اپنی قوت سے یہ خاک ان کے چہروں تک نہیں پہنچائی، بلکہ ہم نے اپنی قوت اور قدرت سے یہ خاک ان کے چہروں تک پہنچائی۔ پھر فرمایا یہ تھی حکمت، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ کافروں کی خفیہ تدبیر کمزور کرنے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو یقیناً فیصلہ تمہارے پاس آ چکا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، اور تمہارا گروہ وہ تمہارے ہرگز کسی کام نہ آئے گا، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اسے منہ نہ موڑو جب کہ تم سنتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو وہ ضرور انہیں سنوارتا، اور اگر وہ انہیں سنوار دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر جاتے، اس حال میں کہ وہ بے رخی کرنے والے ہوتے۔ اب یہاں پہ ان کی انسان کی کون سی صفات ہیں جو سچائی کو قبول نہیں کرنے دیتی؟ تعصب کی وجہ سے انسان سچائی قبول نہیں کرتا، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، اور ظاہر پرستی اور مصلحت پسندی کی وجہ سے سچائی کو قبول کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول کی دعوت قبول کر لو، جب رسول تمہیں اس کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یقیناً اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے بچ جاؤ جو لازماً ان لوگوں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد دی، تمہیں قوت دی اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ امت مسلمہ کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیے ہیں ان کو چھوڑ دینا اصل میں خیانت ہے۔ مثلا دعوت دین پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ دینا دراصل خیانت ہے۔ کرۂ ارض پر اسلام کے عملی نظام کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ دینا خیانت ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹانا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے قانون کی طرف لوٹانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ امانت ہے جو اس نے ادا کرنی ہے، اور اس کو ادا نہ کرنا خیانت ہے۔ انسانوں پر انسانوں کی حکمرانی کو برداشت کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ پھر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد واقعتاً آزمائش ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ اس کی توجہ آخرت کے اجر عظیم کی طرف مبذول کرواتے ہیں کہ مال اور اولاد کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا اجر بہت بڑا ہے۔ تو یوں انسان اپنے آپ کو بے سہارا محسوس نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے تعاون کو محسوس کرتا ہے اور بڑی امانت یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے سائے تلے لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے والی قوت بنا دے گا، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی بات اللہ تعالیٰ نے یہ سب کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچا لیا اور آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تمام قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی قبول کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھپ کر جان کے خوف سے وہاں سے نکلے تھے۔ پس پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندوں کو لطف و کرم سے نوازا کرتی ہے اور جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ضرور ہم بھی اس جیسا کہیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں۔ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی عذاب ہم پر بھیج دے۔ تو انسان جب دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ایسے لوگ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ حق کا انکار کرنے سے اسے کچھ نہیں ہوتا یا اس کا کچھ نہیں بگڑتا یا وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا۔ پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک آپ ان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت بھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ تو یہاں سے ہمیں جس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی کسی علاقے میں ہوں تو اس علاقے میں عذاب نہیں آتا جب تک کہ وہ نبی اس علاقے سے نہ چلا جائے، اور جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوں، بخشش مانگتے ہوں، بخشش کی دعائیں، استغفار، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب استغفار جو ہے اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے۔ ہم سب کو بھی استغفار لازمی پکڑنا چاہیے اور اپنی تسبیحات میں اس کو رکھنا چاہیے اور اٹھتے بیٹھتے استغفار کی پڑھنا چاہیے۔ پھر فرمایا اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں، اس کے متولی نہیں ہیں مگر متقی لوگ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے
وما کان اللہ لیعذبہم سے وہم یستغفرون اتاری، کیونکہ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ پھر جب آپ وہ نکل آئے تو وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون تک اتاری، اور مسلمانوں کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم ملا۔ یہی وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جس کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے لیے فرد جرم عائد کی کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام کے متولی نہیں، اہل تقوی سے تولیت کا حق چھین رکھا ہے۔ پھر فرمایا اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں ہے، سو چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں، چنانچہ ابھی وہ اور خرچ کریں گے، پھر وہ ان پر حسرت بن جائے گا، پھر وہ مغلوب ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کے بعض حصے کو بعض پر رکھے، پس وہ ان کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جنہوں نے کفر کیا اگر وہ باز آ جائیں تو جو گزر چکا وہ انہیں بخش دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ کریں گے تو پہلوں کی سنت گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ ایک شخص نے حملہ کیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مگر انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جان بچانے کی غرض سے کلمہ پڑھ لیا، اسے قتل کر ڈالا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر ان سے فرمایا کیا تم نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اسے قتل کر ڈالا؟ تم قیامت کے دن اس کلمے کے ساتھ کیا کرو گے؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے رہے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرما رہے تھے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ پھر فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر وہ منہ موڑیں تو جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہ اچھا دوست اور اچھا مددگار ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، جو ان کی مدد کرتا ہے، ان کے خلاف فساق و فجار کی سازشوں کو ناکام بناتا ہے اور اشرار کی عداوت کو حفاظت کرتا ہے اور عداوت سے حفاظت کرتا ہے، اور جس کا سرپرست اور حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہو اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، اور جس کا اللہ تعالیٰ مخالف ہو اسے کوئی مدد اور سہارا نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوا۔ چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، جو کچھ بھی ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں الہی، یا پاک پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائیے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے۔ یا الہی ایمان لانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ یا الہی، یا پاک پروردگار ہمیں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجیے۔ یا الہی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ یا الہی ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، جو بھی پیارے ہمارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار ہمیں بھی زندہ رکھنا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا، موت دینا، کلمے کی موت نصیب فرمانا، جنت سے ریشم کا کفن فرشتے لے کر آئیں، سلام علیکم کہیں۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا الہی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہم سب کو عطا کرنا۔ یا پاک پروردگار ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہی بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام نوجوانوں کو بیرا روی سے بچا لینا۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ یا الہی اس گھر پر اپنی رحمت خاص کرنا۔ یا الہی اس گھر میں رہنے والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا۔ یا الہی جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں تمام دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔